السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم دوبارہ راشد قمر صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں ان کی شاپ پہ، اے آر ڈائنامکس، جو کہ سادی روڈ صدر راولپنڈی میں موجود ہے۔ آج ہم لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایک ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ بہت ہی کسٹمرز کو یا لوگوں کو، ہمارے جو ویورز ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ وہ ہے جو ٹائر کا کڑا ہوتا ہے، کڑا جسے ہم ٹائر کی بیڈ کہتے ہیں۔ بیڈ وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ جو کہ اب راشد صاحب ہمیں بہتر بتا سکیں گے، تو اس حوالے سے ہم نے اب راشد صاحب سے یہ چیز پوچھنی ہے ڈیٹیل میں کہ یہ بیڈ ہوتی کیا ہے، اور اس کے کیا کہتے ہیں، کیا ہم اس کو کیسے اس کی ہم کیئر کر سکتے ہیں ٹائر کے حوالے سے۔ تو السلام علیکم راشد صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا۔ سر آپ نے آلریڈی میری بات سن لی ہوگی ریگارڈنگ بیڈ کی، تو زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں چاہوں گا، بس سر آپ مجھے بتائیے یہ بیڈ ہوتی کیا ہے؟ عمران صاحب، یہ جو بیڈ ایریا جو ہوتا ہے نا، یہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے کہ یہ اس کو سادے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یعنی کڑا ہوتا ہے، اور جس کو ہم بیڈ کہتے ہیں، اور یہ وہ ایریا ہوتا ہے جو رم کے ساتھ جا کر فکس ہوتا ہے۔ تو ٹائر کا جو سب سے اسٹرانگسٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ بیڈ ایریا ہوتا ہے، کیونکہ گاڑی کی سپیڈ بھی ہے، گاڑی پر لوڈ بھی ہے، ایٹماسفیرک جو کنڈیشنز ہیں اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو بیڈ ایریا اگر آپ کا کمزور ہے، یا اگر اس کو آپ نے غلط طریقے سے ماؤنٹ کیا ہے، جب بھی آپ کا پنچر ہوا یا آپ نے برانڈ نیو پرچیز کیا، تو یہ اکثر جو ہے نا، یہ لائف تھریٹننگ ہے۔ یہ اگر صحیح طریقے سے اگر رم کے اوپر بیڈ ایریا نہیں بیٹھتا تو یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض دکانداروں کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ٹائر کا ریکمینڈڈ پریشر جو ہے وہ اگر 30 پاؤنڈ یا 32 پاؤنڈ ہے، تو وہ اس کے اندر ایٹ ٹائمز 40 پاؤنڈ ڈال دیتا ہے ہوا۔ آپ اسے سوال کرتے ہیں یار کہ اس کے اندر 40 پاؤنڈ کیوں ڈال رہے ہیں، اس کی تو ریکمینڈڈ ایئر پریشر جو ہے وہ 30 ہے یا 32 ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ابھی یہ نیا ٹائر ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو بیڈ ایریا ہے یا جو کڑا ہے وہ یعنی کہ ذرا کچھ ٹائم لیتا ہے بیٹھنے میں، تو آپ 2 دن کے بعد آئیے گا تو ہم اس کی آواز ٹھیک کر دیں گے۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ٹائر آپ اسمگل ٹائر جو پرچیز کرتے ہیں، اس کی یہ جو بیڈ جو ہوتی ہے، میں بھی آپ کو ٹائر کے اوپر دکھاؤں گا بھی، تو وہ کیونکہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، ڈیفارمڈ ہوتی ہے۔ تو جب اس کو آپ رم کے ساتھ فٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں پر وہ تھوڑا سا گیپ رہتا ہے۔ تو زیادہ ہوا بھرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر یہ پراپرلی بیٹھ جائے، اپنی شیپ میں آ جائے، اور 2 دن کے بعد پھر آپ اس کی انفلیشن پریشر کو نارمل کر لیتے ہیں۔ لیکن جن ٹائروں کے کڑے بہت خراب ہو چکے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے پرابلمٹک رہتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس کا جو ہے وہ ایک پریکٹیکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ بیڈ ہوتی کیا ہے اور یہ کس طرح ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو ویورز، میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ یہ جو ایریا آپ کا ہے نا، یہ والا ایریا، یہ والا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارا جو ہے نا یہ بیڈ ایریا ہے، اور یہ سب سے مضبوط ایریا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ساری جو ہیں وہ سٹیل وائرز ہوتی ہیں جنہوں نے اس پورے ٹائر کو جو ہے وہ یعنی کہ اس کو گرپ کیا ہوتا ہے۔ یہ سائیڈ وال تو آپ کو پتہ ہے یہ سب سے نازک ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو اس کا یہ جو اپنا ٹریڈ ایریا ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ایریا ہے وہ یہ بیڈ ایریا ہے۔ اب جب آپ نیا ٹائر فٹ کرواتے ہیں اور اگر کسی اناڑی کے ہتھے آپ کا ٹائر چڑھ گیا تو وہ اس ٹائر کا یہ اشر کر دیتا ہے۔ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی بیڈ جو ہے یہ ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایلفی لگا کر اس کو سیٹ کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور بعد میں جب آپ آتے ہیں کمپلینٹ لے کر تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو بالکل نیا ٹائر آپ کو چڑھا کر دیا تھا، یہ تو کسی سے آپ نے پنچر والے کے پاس یا کسی شاپ والے کے پاس گئے ہیں، اس کو اس نے ڈیمیج کر دیا ہے۔ تو لہذا یہ نئے ٹائر کے برانڈ نیو ٹائر کی جب ماؤنٹنگ ہوتی ہے تو یہ کام اس وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بالکل اتر گیا، اب اس کا پیس ہی اتر گیا ہے۔ تو یہ کام جو ہے یہ نئے ٹائر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جب بھی کبھی آپ ٹائر کو پنچر لگواتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو لہذا جہاں سے بھی ٹائر چینج کروائیں اس کے سر پر کھڑے ہوں اور اس کو یہ
ضرور کہیں یار کہ اس کے اوپر جب ٹائر کو فٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر یا تو آئل لگا دیا جاتا ہے اس ایریے کے اوپر, یا سوپ لگایا جاتا ہے, صابن لگایا جاتا ہے, تاکہ یہ رم کے اوپر بآسانی بیٹھ جائے. اگر آپ یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کر رہا تو وہ زور جب پڑتا ہے تو وہ بیڈ کہیں سے بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے یار کہ یہ نیا ٹائر ڈلوایا, اس میں سے روز ہوا کیوں کم ہو رہی ہے. اس ہوا کے کم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ اس کی بیٹ ڈیمیج کر دی ہے, اور پھر اس کا کوئی سلوشن بھی نہیں ہے آپ کے پاس, اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے, وہ ٹائر اس نے آپ کا بیکار کر دی ہے. تو لہذا اس چیز کے اوپر پلیز ضرور فوکس کریں کہ نیا ٹائر چاہے مچلن کا ہو, چاہے یوکوما کا ہو, چاہے چائنا کا ہو, چاہے جنرل کا ہو, جو بھی ٹائر ہے, اگر اس بندے کا اکوپمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ بندہ ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ آپ کے نئے ٹائر کا بالکل بیڑا غرق کر دے گا. بہت بہت شکریہ راشد صاحب, بہت ہی زبردست انفارمیشن دی آپ نے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو. بس اس میں عمران صاحب میں یہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں میں نیکسن ٹائر کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں, اس کی ہم لوگ 2 ایئرس وارنٹی بھی دیتے ہیں, اور اسی طرح جنرل ٹائر کی جو ہے وہ 3 ایئرس وارنٹی ہوتی ہے. تو جو وارنٹی ہوتی ہے وہ ڈیفیکٹس کی ہوتی ہے, ڈیمیجز کی نہیں ہوتی. تو یہ جو بھی آپ نے کیس دیکھا ہے یہ ڈیفیکٹ نہیں تھا, یہ ڈیمیج تھا. تو لہٰذا اگر کوئی بھی کسٹمر اگر جو ہے وہ اگر ٹائر کہیں سے بھی اس نے جا کر چینج کروایا اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ پرابلم آ گئی تو وہ پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ جناب آپ نے اس کی وارنٹی دی تھی تو یہ تو دیکھیں اس میں ہوا رکی نہیں رہی ہے. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا زیادتی ہوئی ہے, اور یہ ٹائر جو ہے کسی نے اس کو غلط ماؤنٹنگ کی ہے. چلیے سر, بہت بہت شکریہ. اور کافی انفارمیشن آج ہمیں ملی, ہمارے ویورز کو بھی, اور جو سوالات ہمارے ویورز کے ذہنوں میں تھے وہ اب کلیئر ہو گئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.